سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جیسے آپ کو بتاتا رہا 2.5 سال سے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر خان صاحب کو جیل میں لے کر مروانے تک کی پلاننگ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، ان کے اپنے جاننے والے رشتہ دار کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی تسلسل سے چیزیں چل رہی ہیں. اور اب آپ لوگوں کے سامنے میری بات کو آپ یقین نہ کریں تو ان کے اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے وہ چیزیں باہر آ گئی ہیں. جو گفتگو آپ نے سنی اس سے آپ کو واضح ہوتا ہے کہ سونے کی چڑیا ہے، اس کو جیل میں رکھو. اور اس خطے کے اندر بڑے اور پاپولر لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں، یا ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو اس پہ سیاست پھر 40-50 سال تک چلتی ہے. تو وہ آپ کیا ایک کلیئرٹی ہو چکی ہے. دوسرا بہت زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ فیڈ بھی کر رہے تھے. اور بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت سارا کچھ جو ہے وہ مینیج ہو رہا ہے. اور اسی کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی کیسز کے اندر بھی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے. بڑا پروپیگنڈا زبردست قسم کا چلانے کی کوشش کی. لیکن میں ان کو بار بار آپ لوگوں کے سامنے 2.5 سال پہلے نہیں، 3.5 سال 4 سال پہلے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کا، میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی اس کے اندر. اس وقت وہ نہیں مانے. اس کے بعد بھی میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل مک گئی ہے اب. ٹھیک ہے جی، اب اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. یہ پروپیگنڈا جتنا بھی کر لیں، اور جرم کی سزا ہوتی ہے. جرم آپ کریں گے، قتل کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی. اب آپ سے کسی نے کروایا، آپ کی فیملی میں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، آپ کے دوست احباب نے اٹھایا، آپ کی پارٹی نے اٹھایا، یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا. سائن تو آپ نے کیے ہیں، سائن آف آپ نے کیا، اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا. اور اسی کے تحت جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا بھی نہ اس کی غبارے سے ہوا آپ کو آج سنڈے آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی. جو ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم پہ پریشر ہے، ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے. کیونکہ جرم کیا آپ نے، تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی. ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ تو سزا، اس پہ تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو بیرون ملک پریشر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں. 3 ہفتے بعد میں واپس ملک میں آیا ہوں، اور میں نے کہا تھا اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے بعد جب میں آیا ہوں تو وہ کافی ملکوں کا پریشر بھی جو سو کالڈ بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، وہ بھی کافی تھم گیا. کیونکہ آپ جب جا کے سچائی کسی کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا ہے، ڈرامہ ہے. اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، یا آسمانی مخلوق بن گئے نعوذ باللہ. آپ نے پاپولرشپ کے اوپر آپ سنبھال نہیں سکے. آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا، آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے 26 کا کر لیا، 9 مئی کر لیا، ریاست کے خلاف چیزیں کر لی، ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا، آگ لگا دی. آپ سب چیزیں کرتے چلے گئے، کنفرنٹیشن کی سیاست لے کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ کو لگا کہ شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا، پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا. اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی ہواریوں کے اوپر نہ جائیں. یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان بھی لینا چاہتے ہیں. کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا. جو آج اقتدار کے مزے لے رہے، وہ خان صاحب اگر مفروضے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو اقتدار میں نظر نہیں آئے گا. اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد کا ہے، تو کہاں مولا جڑ کی سیاست کر رہے تھے، کہاں غنڈہ گردی کی سیاست کر رہے تھے، کہاں بدماشی بندوق کی سیاست کر رہے تھے. اب آپ کشکول لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے. تو جب آپ مانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کو لیگلائز بھی کر لیا. آپ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے. تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہے، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے. اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ ہوا تو نکل جائے گی. تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس پہلے سے تھا، اس میں کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے. جرم کی سزا ہونی ہے اور وہ ہوگی.
انفارچونیٹلی کروایا گیا, کیا انہوں نے, اس وہ زوم میں تھے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ہماری فوج نے, ہماری ایف سی کے لوگوں نے, ہماری پولیس والوں نے دبا کے شہادتیں دیں, خون دیا, خون دیا, خون دیا, پانی کی طرح خون دیا. لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر. ہمارے خطے کے اندر پاکستان جو ہے, اس پورے خطے کے اندر بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. اور یہ بھی میں کوئی آپ سے مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی انہیں آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے, ڈیموکریٹک لوگ, جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں, تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا لیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں, رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو, لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے, باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ککنگ سٹائل, اس کا ویژن, اس کا سٹائل, اس کا ڈاج کرنے کا سٹائل رونالڈو کا پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح لکیلی, فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں, جن کا نام انٹرنیشنلی, جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی بدولت, ان کی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے. آپ کو نظر آئے گا. اور اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت آپ کو بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں سے اب شروع ہوگی وہ چیزیں. اس کا فائدہ نیچرلی ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا, شہباز شریف صاحب کو بھی ہوگا, کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ ایک آدمی میں قابلیت ہے, اس کا بینیفٹ پورے ملک کو مل رہا ہے, تو وائی ناٹ. اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وائی ناٹ. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے, لیکن اس بار میری توقع ہے, جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, تو جو میری اطلاعات ہیں, جو میری انٹریکشنز ہیں, اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے, اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی, میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے, اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے, جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے, ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے, اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا, خان صاحب نہیں رکے. انفارچونیٹلی وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی, اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ, وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے, اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں, نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی, ان کی جان بخش دیں, ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے, ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو, میرے تو نہیں ہیں وہ, لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ, میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے, اس میں آج سنڈے ہے, منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھلا کے بھی آپ کو نہیں اس لیے بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر, مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب برے ہونے جا رہی ہیں, وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے, یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے,
اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے, تو بری ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں, اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے, آپ جیل جائیں گے اس کے, جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے. تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں, میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے.